TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ امی اور ابو بہت خوش تھے کہ اب بہت جلد اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کی تاریخ سے 10 دن پہلے ہمارے گھر میں چوری ہو گئی۔ چوری بھی ایسی کہ سب کچھ صاف ہو گیا۔ چور میری شادی کے زیورات اور کپڑے سبھی کچھ لے گئے۔ چوری کے بعد رضوانہ کے گھر والوں سے پوشیدہ نہیں رہی۔ ابو نے ان سے کچھ بھی نہیں چھپایا، صاف صاف بتا دیا کہ میرا سارا جہیز چوری ہو گیا تھا اور اب ان میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میرے لیے پھر اتنا جہیز تیار کر سکتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رضوانہ کے گھر والوں کی طرف سے پہلے تو شادی کی تاریخ آگے بڑھائی گئی اور پھر اشاروں میں بتا دیا گیا کہ اس رشتے کو ختم سمجھا جائے۔ بات بالکل صاف تھی، رضوانہ کے گھر والوں نے صرف جہیز کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد یہ رشتہ ختم کیا تھا۔ چند دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ ہم رضی الدین انکل کے بنگلے سے واپس اپنے چھوٹے سے گھر میں جانے والے تھے۔ ہماری واپسی کی وجہ تو یہی تھی کہ وہاں رہ کر بھی میری شادی نہیں ہو سکی۔ میرا کالج جانا برقرار رہا۔ اپنے گھر میں لوٹے ہوئے ہمیں 1.5 مہینہ گزرا تھا کہ میری والدہ کی بڑی بہن کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ وہ ہمارے گھر سے 8 میل دور رہا کرتی تھی۔ میرے خالو نے کسی نہ کسی طرح ان کی طبیعت کی خرابی کی اطلاع ہمارے گھر بھجوا دی۔ امی کو معلوم ہوا تو اپنی بہن کے لیے تڑپ گئی۔ اس دن اتوار تھا، ابو رضی الدین انکل سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ امی مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ کر اپنی بہن کو دیکھنے چلی گئیں۔ امی کو گئے ہوئے 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں فوراً دروازہ کھولنے پہنچ گئی۔ میرا خیال تھا کہ ابو آج کچھ جلدی لوٹ آئے ہوں گے، اس کے سوا میرے دماغ میں کوئی خیال آ ہی نہیں سکا، لیکن دروازہ کھولتے ہی مجھے اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی ہوئی لگی۔ مجھے گمان تک نہیں ہو سکتا تھا کہ راشد کبھی میرے گھر تک پہنچ جائے گا۔ تم میرے منہ سے نکلا۔ میں اسے اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر کچھ خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ اس نے تیزی سے اندر آ کر دروازہ بند کر لیا۔ خوف سے میرا سارا جسم کانپنے لگا۔ میں اسے اندر آنے یا دروازہ بند کرنے سے تو کیا روکتی، میں مدد کے لیے چیخ بھی نہیں سکی۔ مجھے ان چند لمحوں میں ایسا لگا جیسے میرا گلا بند ہو گیا ہو۔ راشد نے میری خوفزدگی محسوس کی تو دھیمی آواز میں بولا، ڈرو نہیں شہوار، میں کسی بری نیت سے تمہارے گھر نہیں آیا ہوں۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور کچھ اداسی تھی۔ اس کے لب و لہجے اور اس کی باتوں سے بھی میرا خوف کچھ کم ہوا، لیکن آواز میرے حلق سے اس وقت بھی نہیں نکل سکی۔ میں اسے بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے تکتی رہی۔ جب تم رضی الدین صاحب کے گھر سے یہاں آئی تھی تو میں نے چھپ کر تمہارا پیچھا کیا تھا۔ راشد پھر بولا کہ تو ممکن ہی نہیں کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ۔ میں کبھی تمہارے سامنے تو نہیں آیا، مگر ایسا کوئی دن نہیں گزرا کہ میں نے تمہیں دیکھا تک نہ ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم ایک ہی نظر دیکھنے کے بعد مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں تمہیں کبھی بھول ہی نہیں سکتا شہوار، کبھی تمہارے حالات سے غافل بھی نہیں رہ سکتا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ تمہاری شادی کیوں نہیں ہو سکی۔ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ بمشکل میری آواز نکلی، کیوں مجھے بدنام کرنے کے لیے یہاں بھی آ گئے ہو؟ اگر تم میری وجہ سے بدنام ہوئی یا میری وجہ سے تمہیں کوئی ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں تم سے بس 2-3 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں شہوار۔ آخر تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تمہیں بھلا دینا میرے اختیار میں نہیں رہا ہے۔ راشد نے مجھے اداس نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم نے اپنی شادی کے بارے میں بتایا تھا تو میری آدھی جان نکل گئی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں بن سکی تو مجھے اپنی اس بدقسمتی پر صبر کر لینا چاہیے۔ لیکن جہاں تک تم سے میری محبت کی بات ہے تو وہ محبت نہ ختم ہوئی تھی اور نہ کبھی ہوگی۔ تمہاری شادی جہاں طے ہوئی تھی وہاں سے ختم ہو چکی۔ اس کے بعد مجھے تمہارے سب حالات بھی معلوم ہو چکے ہیں اور تم شاید جانتی ہوگی کہ میرے باپ کا اچھا خاصا کاروبار ہے، لیکن میں سب کچھ چھوڑ کر بھی تمہیں اپنانے کا خواہش مند ہوں۔ مجھے کسی جہد کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف تم ہی میرے لیے سب کچھ ہو۔ یہ ناممکن ہے، میں مان بھی لوں کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تب بھی میری شادی تم سے نہیں ہو سکتی۔ ابو اس کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ راشد کے لہجے میں کرب تھا اور بے چینی بھی۔ وہ تمہیں جانتے ہیں، میں خود کو بالکل بدل لوں گا، انہیں اس پر یقین نہیں آئے گا۔ میں کوئی امید نہ رکھوں، اس نے بڑی مایوسی سے کہا۔ نہیں، مجھ میں نہ جانے کیسی ہمت آ گئی تھی کہ میں نے اسے صاف صاف جواب دے دیا،
بس یہ نہیں کہہ سکی کہ خود بھی اسے شوہر کی حیثیت سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پھر تمہاری شادی کیسے ہوگی؟ اس نے افسردگی سے کہا۔ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا کہ میں ساری زندگی کنواری بیٹھی رہوں۔ قسمت میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ اس وقت تمہارے چہرے پر جو اداسی ہوگی وہ میرے سینے میں بار بار خنجر اتارتی رہے گی۔ میں اسے کیسے برداشت کروں گا شہوار؟ خدا کے لیے اب یہاں سے چلے جاؤ، میں نے التجا کی۔ تمہارے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی جگہ نہیں بن سکتی؟ کہ پہلی بار مجھے ایسا لگا کہ وہ واقعی ہی مجھ سے بہت شدید محبت کرنے لگا تھا، لیکن ایک تو میں خود ہی اسے پسند نہیں کرتی تھی، دوسرے مجھے یقین تھا کہ ابو اس سے میری شادی ہرگز نہیں کریں گے۔ میں نے بڑی بے بسی سے کہا، اگر میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ بن بھی جائے تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں کہہ چکی ہوں کہ ابو اس کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں گے، اور میرے لیے میرے ماں باپ ہی سب کچھ ہیں۔ تو تم ساری زندگی شادی نہیں کرو گی؟ میں کیا بار بار کہوں کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ خدا کے لیے چلے جاؤ، میں نے پھر التجا کی۔ آج میں پھر کہوں گی کہ اگر تم مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ تو میں زندگی میں جب بھی تمہیں یاد کروں گی احسان مندی کے جذبات کے ساتھ یاد رکھوں گی۔ اس وقت وہ جتنی اداس نظروں سے مجھے دیکھ کر گیا تھا، ان نظروں کو میں کافی دن تک بھول نہیں سکی۔ 4 مہینے گزر چکے تھے جب رضوانہ نے مجھے بتایا کہ میں 3-4 دن کالج نہیں آ سکوں گی۔ کیوں؟ آپا کی شادی ہو رہی ہے، اس نے اپنی بڑی بہن عمرانہ کے بارے میں بتایا۔ مبارک ہو، میں نے اس سے زیادہ کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ رضوانہ شادی کے اگلے دن بھی کالج نہیں آئی، لیکن جن لڑکیوں نے شادی میں شرکت کی تھی وہ بہرحال کالج آئیں، اور ان کی آپس کی باتوں سے مجھے پتہ چلا کہ رضوانہ کے بہنوئی کا نام راشد تھا۔ میں یہ نام سن کر چونک گئی، لیکن مجھے یہ یقین بالکل نہیں آیا کہ وہی راشد ہوگا جسے میں جانتی تھی۔ میں نے اپنے اطمینان کے لیے ایک لڑکی سے شادی کا کارڈ لے کر دیکھا، اس پر دولہا کا نام راشد تھا اور پتہ بھی سوسائٹی ہی کا تھا۔ میرے لیے اب اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ رضوانہ کا بہنوئی راشد کون تھا۔ میرا ذہن بری طرح چکرا گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ راشد نے اس گھر کی لڑکی سے کیسے شادی کر لی۔ کہاں تو وہ مجھ سے محبت کے دعوے دار تھا، اور کہاں اس نے ان لوگوں کا داماد بننا گوارا کر لیا جنہوں نے مجھے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے سر جھٹکا۔ کیسی محبت جتائی تھی اس نے مجھ سے، اچھا ہوا کہ میں اسے متاثر نہیں ہوئی۔ تیسرے دن سے رضوانہ نے کالج آنا شروع کر دیا۔ پھر 10-12 دن ہی گزرے تھے کہ میں نے رضوانہ کو کچھ الجھا سا دیکھا۔ میرے مجبور کرنے پر وہ بولی، اچانک راشد بھائی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے والد سے لڑ بیٹھے۔ وہ اپنا گھر چھوڑ کر کرائے کے فلیٹ میں جا بسے ہیں۔ حالانکہ کچھ عرصے سے بالکل سدھر گئے تھے، اسی لیے تو میرے والدین نے آپا کے لیے ان کا رشتہ قبول کر لیا تھا، رضوانہ نے بتایا۔ میں نے محسوس کیا کہ رضوانہ کچھ چھپا رہی تھی۔ بات صرف اتنی نہیں ہوگی کہ راشد لڑ کر اپنے گھر سے الگ ہو گیا تھا۔ راشد کی وجہ سے مجھے فطری طور پر کریز سی ہو گئی تھی۔ میں نے تنہائی میں رضوانہ سے وہ موضوع پھر چھیڑا۔ صرف اتنی ہی بات پر تم اتنی پریشان کیوں ہو رضوانہ؟ رضوانہ پھر نظریں جھکا کر بولی، لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، ایسا ہی میرے والدین کے سامنے آیا ہے۔ انہوں نے جو سلوک تمہارے ساتھ شادی سے پہلے ہی کر ڈالا تھا، وہی سلوک اب شادی کے بعد میرے والدین کے سامنے آیا ہے۔ وہ کیسے؟ راشد بھائی اپنے گھر والوں سے ہی نہیں لڑے ہیں، بلکہ آپا سے بھی بہت سختی سے پیش آئے ہیں۔ انہوں نے آپا سے کہا تھا کہ ان کے گھر والوں نے انہیں ڈھنگ کا جہیز بھی نہیں دیا۔ میں نے چونک کر کہا کہ تمہارے گھر والے مالی طور پر کمزور تو نہیں ہیں، انہوں نے تمہاری بہن کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ جہیز تو خاصا دیا تھا، لیکن ہم لوگ راشد بھائی کے والد کی طرح زیادہ دولت مند نہیں ہیں، اس لیے راشد بھائی کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ انہیں ان کے شایان شان جہیز نہیں ملا ہے۔ وہ آپس سے اتنی بری طرح پیش آئے ہیں کہ آپا روتی ہوئی گھر آئی تھی۔ ابا اور امی یہ بات کرنے کے لیے راشد بھائی کے والد سے ملے تھے، لیکن وہ بیچارے اپنی بے بسی کا اظہار کرنے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ راشد بھائی ایک بار پھر ان کے قابو سے باہر ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ابا اور اماں نے فیصلہ کیا کہ میرے لیے جو جہیز جمع ہو رہا تھا اس کا نصف آپا کو اور دے دیں تاکہ راشد بھائی کی زبان بند ہو۔ ان باتوں سے میں سمجھ گئی کہ راشد نے وہ شادی دراصل اس لیے کی تھی کہ ان لوگوں سے میرا انتقام لے سکے۔ کچھ ہی دن بعد میں نے رضوانہ کو پہلے سے زیادہ پریشان دیکھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اب راشد نے اپنے سسرال والوں سے اتنے روپے کا مطالبہ کیا تھا جس سے وہ کوئی مناسب کاروبار شروع کر سکے۔
اس کا کہنا تھا کہ والد سے الگ ہونے کے بعد اس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں رہا ہے، اس لیے اگر وہ کاروبار نہیں کر سکا پھر انہی راستوں پر چلا جائے گا جو چند ماہ پہلے چھوڑ چکا تھا۔ اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ بھی دھمکی دی تھی کہ اگر اس کا مطالبہ پورا نہیں ہوا تو وہ عمرانہ کو طلاق بھی دے سکتا ہے۔ پھر ایک ہی دن گزرا تھا کہ میں شام کے وقت رضوانہ کے گھر والوں کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ رضوانہ ان کے ساتھ نہیں تھی۔ ان لوگوں نے پہلے رضی الدین انکل کے گھر کا رخ کیا تھا اور وہیں سے ہمارے اس پرانے گھر کا پتہ معلوم کر کے آئے تھے۔ ابو اور امی کا دل ان سے بہت برا ہو چکا تھا، لیکن وہ لوگ کیونکہ ہمارے گھر آئے تھے اس لیے اخلاقاً ان کا خندہ پیشانی سے استقبال کرنا پڑا۔ رضوانہ کی والدہ میری امی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور یہ بھی صاف صاف بتا دیا کہ انہوں نے میرے ساتھ جو زیادتی کی تھی اس کی سزا انہیں خدا کی طرف سے مل رہی ہے۔ انہوں نے عمرانہ سے راشد کے رویے کے بارے میں سب کچھ بتایا اور بولی اب ہم اس لیے آئے ہیں بہن کہ اپنی غلطی کا ازالہ کر سکیں، شاید اس طرح خدا ہمیں معاف کر دے اور ہماری دوسری بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ اب ہمیں جہیز کی بالکل خواہش نہیں، بس شہوار ہمیں دے دو۔ میں سمجھ گئی کہ ان لوگوں کے دلوں میں خوف خدا نے گھر کر لیا تھا۔ امی اور ابو نے فوری طور پر آمادگی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ لوگ یہ کہہ کر چلے گئے تھے کہ 3 دن بعد پھر آئیں گے۔ ان کے جانے کے بعد امی نے مجھ سے کہا آزمائے ہوئے کو آزمانا تو جہالت ہوتی ہے بیٹی، ابھی تو ان لوگوں کو زخم لگا ہے اس لیے سدھر گئے ہیں، کیا پتہ شادی کے بعد وہ تمہارے ساتھ اسی طرح کی زیادتی شروع کر دیں جیسے ان کی بیٹی کے ساتھ کی گئی ہے۔ میں چپ رہی، لیکن مجھے یقین تھا کہ میں شادی کے بعد بالکل محفوظ رہتی۔ میری شادی کے بعد عمرانہ سے راشد کا رویہ درست ہو جاتا۔ اس نے وہ شادی ہی اس لیے کی تھی کیونکہ ان لوگوں سے میرا انتقام لے سکے۔ اگر وہ لوگ شادی کے بعد میرے ساتھ پھر زیادتی کرتے تو عمرانہ سے راشد کا رویہ پھر ٹیڑھا ہو جاتا۔ اس گھر کا داماد ہمیشہ ہی میرا محافظ بنا رہتا۔ مختصر یہ کہ پھر 15 دن کے اندر اندر میری شادی رضوانہ کے بھائی کوکب سے ہو گئی۔ میں نے راشد کے بارے میں جو کچھ سوچا تھا وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوا۔ میری شادی کے بعد راشد نے اپنے والد سے معافی مانگی اور عمرانہ کے ساتھ اپنے گھر چلا گیا۔ رضوانہ مجھے بھابھی بنا کر بہت خوش تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے بھابھی، میرے گھر والوں کو اسی کی لاٹھی کی زد میں آ کر عقل آئی اور خدا نے ان لوگوں کو معاف بھی کر دیا، اس لیے تو راشد بھائی بھی پھر ٹھیک ہو گئے۔ میں نے اسے گلے لگا لیا، کچھ بولی نہیں۔ عمرانہ جب راشد کے ساتھ اپنے والدین سے ملنے آتی تو راشد میرے سامنے ہمیشہ نظریں جھکائے رہتا۔ اس کی کوشش رہتی تھی کہ مجھ سے اس کی کوئی بات نہ ہو۔ آج بھی میرے دل میں اس کی بہت عزت ہے اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ محبت کا جذبہ کیسے عجیب عجیب روپ میں سامنے آتا ہے۔ مجھ سے محبت کرنے والے راشد نے مجھے ساری زندگی غیر شادی شدہ رہنے کے عذاب سے بچا لیا تھا، لیکن ایک سوال آج بھی مجھے پریشان کرتا ہے، اگر راشد کے رویے کے باوجود ان لوگوں کے دل میں خوف خدا نہ آتا تو راشد کیا کر لیتا؟ اس سوال کا جواب مجھے آج تک نہیں مل سکا۔